بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ ظہر کی اذان ہوئی۔ ثعلبہ ہمیشہ کی طرح نماز جماعت کے لیے مسجد میں پہنچ گیا۔ وہ ہمیشہ نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا۔ نماز جماعت ختم ہوئی، اس نے دعا کی اور تھوڑی دیر بیٹھا رہا۔ کچھ دیر کے بعد اٹھ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے انہیں سلام کیا اور بولا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بہت ساری دولت دے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ثعلبہ، جو چیزیں تمہارے پاس ہیں ان کا شکر ادا کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ زیادہ مال اور دولت آنے کے بعد ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کر سکو۔ ثعلبہ نا امیدی کے ساتھ اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ دوسرے دن نماز ظہر ختم ہونے کے بعد وہ پھر سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پھر وہی بات کہی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ثعلبہ، کیا میں تمہارے لیے آئیڈیل نہیں ہوں؟ کیا تمہیں میری طرح زندگی پسند نہیں ہے؟ خدا کی قسم، اگر میں چاہوں تو پہاڑوں کو سونے میں تبدیل کر سکتا ہوں، لیکن خدا نے جو چیزیں مجھے عطا کی ہیں انہی پر راضی ہوں۔ اس دن بھی ثعلبہ نا امید ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ تیسرے دن ثعلبہ پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور وہی بات دہرائی کہ خدا سے دعا کیجیے میں امیر اور مالدار ہو جاؤں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہ میری بات ماننے والا نہیں ہے، افسوس کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور خدا کی بارگاہ میں دعا کی اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اے میرے پروردگار، ثعلبہ کو دولت عطا فرما۔ ثعلبہ کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔ اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے خوشی خوشی چلا گیا۔ دوسرے دن ثعلبہ نے ایک بھیڑ خریدی۔ خدا نے اس کے کاروبار میں برکت دی اور بہت ہی کم دنوں میں اس کی بھیڑیں بہت زیادہ ہو گئیں اور بیڑوں کے لیے اس کے گھر کا آنگن چھوٹا پڑنے لگا۔ اس کی بیڑوں کے شور شرابے کی وجہ سے آس پاس کے رہنے والوں کو پریشانی ہونے لگی، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو گیا کہ شہر سے باہر جا کر ایک بڑا گھر بنائے جس میں اس کی بیڑیں آرام سے رہ سکیں۔ بیڑوں کی دیکھ بھال میں وہ اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ اب وہ روز نماز جماعت میں نہیں آتا تھا، بلکہ صرف جمعے کو ہی نماز جماعت میں شریک ہو پاتا تھا۔ ثعلبہ کی بیڑیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ بہت خوش تھا۔ اب اس کی زندگی بالکل بدل چکی تھی۔ اس کی بیڑیں اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ انہیں چرانے کے لیے اسے شہر سے کافی دور جانا پڑتا تھا۔ اب نماز جماعت کے ثواب سے وہ پوری طرح سے محروم ہو چکا تھا۔ اس کے پاس ایک بہت بڑی نعمت تھی جس کی اس نے بالکل بھی قدر نہیں کی۔ وہ دولت مند تو ہوتا گیا اور ساتھ ہی ساتھ کنجوس بھی۔ اب وہ کسی کی بھی مدد نہیں کرتا تھا۔ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، اب ثعلبہ نماز جماعت میں نہیں دکھائی دیتا؟ لوگوں نے کہا، وہ ایک بڑا آدمی بن گیا ہے، اب وہ نماز کو اہمیت نہیں دیتا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کو ہلایا اور فرمایا، افسوس ہے ثعلبہ پر، نماز جماعت ایک بہترین دولت تھی جسے اس نے گنوا دیا۔ اس نے اس عظیم دولت کی قدر ہی نہیں کی۔ اس کے بعد فرمایا، اگر دنیا کے سبھی درخت قلم بن جائیں اور سبھی ندیاں انک بن جائیں، نماز جماعت کے ثواب کو لکھ ہی نہیں سکتے۔ اس نے اس عظیم دولت کو کھو دیا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ اس کی زندگی میں بدلاؤ آ گیا۔ اس کی بیڑوں کو بیماری لگ گئی اور ساری بیڑیں کچھ ہی دنوں میں مر گئیں۔ ثعلبہ بھی دور کہیں جنگل میں غریب اور اکیلا ہو کر دنیا سے چل بسا۔